بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پہ 4 ایشوز پہ ہے۔ پہلی تو میں آپ کے سامنے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور میاں محمود الرشید صاحب کی قیادت میں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو ہم ریفارمز لے کر آئے ہیں، جو کل انہوں نے آپ کے سامنے رکھے بھی، آج ایک بار پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دوسرا، پرائمری تعلیم کے شعبے میں وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر مراد راز صاحب کی قیادت میں کچھ اچیومنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 2 پولیٹیکل ایشوز ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جناب کے حوالے سے جو انہوں نے تازہ کارنامہ سر انجام دیا، اور دوسرا کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جو ٹیمپو بناتی رہی، کچھ وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو اور میاں محمود الرشید صاحب کے جو محکمہ ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے منسٹر ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس ایشو پہ کہ جس کے اوپر عوام اور انویسٹر تقریباً جو ہے وہ بری طریقے سے کھجل خوار ہوا کرتے تھے پنجاب کے اندر، اس شعبے میں ریفارمز لے کر آئے، اور وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہے جس کے تحت 4 بنیادی کام ہیں کہ جن کے حوالے سے ای خدمت مراکز 8 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بنا دیے گئے ہیں، اور اگلے 1 مہینے کے اندر 36 کے 36 اضلاع میں ضلع کی سطح پہ جو ہے وہ ای خدمت مراکز بن جائیں گے، اور جن میں 4 بنیادی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو خدمات ہیں وہ 1 ونڈو آپریشن کے تحت جناب وہاں پہ سروسز دی جائیں گی۔ ان میں ایک تو آپ کے رہائشی، کمرشل اور صنعتی تعمیر کے جو نقشے ہیں ان کی منظوری، دوسرا آپ کے جناب پروجیکٹ جو ہوتے ہیں یہ جتنے کنسٹرکشن کے، چاہے وہ جناب آپ کے کمرشل ہیں، ریزیڈینشل ہیں یا صنعتی ہیں، ان کی کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ، کسی بھی پروجیکٹ کی کمرشل یا صنعتی پروجیکٹ کی زمین کی تبدیلی کا جناب سرٹیفکیٹ، اور پھر جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے جناب منظوری کا جو سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ 4 ایسے ایشوز ہیں جس پہ مہینوں انویسٹرز جو ہے وہ کھجل ہوا کرتے تھے، اور اس میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوتی تھی، اربوں روپے کی کرپشن انوالو ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ان کا معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تھا۔ 30 دن سے لے کے 75 دن کے ایک ٹائم پیریڈ طے کر کے باقاعدہ یہ ریفارمز کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق سردار عثمان بزدار صاحب نے ای خدمت مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1300-1400 درخواستیں اس پہ آئیں، ان میں سے 500 سے ابو جو ہے وہ نپٹا دی گئی ہیں، اور ٹائم پیریڈ رکھ دیا گیا ہے 30 دن سے لے کے 65-75 دن ہیں۔ ان کے اندر وہ ادارہ یہ 4 سروسز دینے کے حوالے سے پابند ہوگا، اور اگر کوئی کسی قسم کے کاغذات کی کجی کمی ہوگی ان 4 خدمات کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے، تو ایک آٹومیٹک جنریٹ کیا گیا ہے ایپ، جس کے تحت جو ہے وہ ایپلیکینٹ کو جو ہے وہ میسج چلا جائے گا کہ آپ کی یہ ایک کاغذ اس میں کم ہے یا یہ ڈاکومنٹ آپ کا مس ہے، اور وہ اپنے اس ڈاکومنٹ کو پورا کرے گا، اور اس کے بعد 30 دن کے اندر، 40 دن کے اندر، 65 دن کے اندر اس کو جو ہے وہ ساری یہ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائیں گی، اور اس کو یہ سارے سرٹیفکیٹس دے دیے جائیں گے۔ اور یہ سب سے زیادہ ٹچی تھے، اس میں محکمہ مال، اس میں آپ کا جنرل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، کارپوریشنز، واسا، اور پتہ نہیں کتنے ادارے جو ہے وہ انوالو ہوتے تھے، جس کے درمیان جو ہے وہ شٹل کاک بننا پڑتا تھا جو ہے وہ انویسٹرز کو، اور اس کے ذریعے سے پھر انشاءاللہ کنسٹرکشن انڈسٹری پروموٹ بھی ہوگی، اور ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو، مزدوروں کو اس میں جاب بھی ملے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی بہت سے جو سینکڑوں کارنامے ہیں ان کی حکومت کے، کہ جو بڑے اچھے طریقے سے پہلی دفعہ پنجاب میں سٹارٹ کیے گئے، ان میں سے ایک ہے۔ دوسرا، ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے جو انتہائی ویجیلنٹ، ایفیشینٹ پرائمری اسکول ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، ان کی قیادت میں اور پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں جو پرائمری اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ اچیومنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پنجاب کے 11 اضلاع میں 110 ماڈل سکولز اس کا آغاز ہو چکا ہے، جن میں تقریباً کوئی 30% کے قریب سول ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور دسمبر 2020 اس سال دسمبر میں یہ سارے کے سارے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے۔ 110 ماڈل سکول ہیں 11 اضلاع کے اندر۔ 13 ضلعوں کے اندر سکولوں میں
تقریباً 2000 کلاس رومز ان کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے اور دسمبر 2020 میں وہ بھی کمپلیٹ ہوں گی۔ 10 ضلعوں میں 400 لائبریریز کا قیام وہ شروع کیا جا چکا ہے اور وہ دسمبر 2020 تقریباً کوئی آپ کے 5 مہینوں کے بعد انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ 17 ضلعوں میں 1000 سائنس لیبارٹریز کا جو ہے وہ ترقیاتی سول ورکس اور پھر اس کے لیے اکوپمنٹ کی خریداری یہ بھی دسمبر 2020 تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر ای ٹرانسفر پالیسی، میں یہ سمجھتا ہوں وہ نام نہاد خادم اعلیٰ ہوتے تھے، وہ بولتے تھے، بہت نعرے لگاتے تھے، حبیب جالب کے شعر کی پھٹیاں توڑتے تھے، ہڈیاں توڑ دیتے تھے، مائک توڑ دیتے تھے، لیکن کام کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی یہ چیز نہیں کر سکے کہ 2.5 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تھی پرائمری سکول کے شعبے میں اساتذہ کی صرف ٹرانسفر کے جناب ایشو کے اوپر، جو آپ کا ایک نائب قاصد سے لے کے اور آپ کے جناب سول سیکریٹریٹ تک کے بیٹھے ہوئے افسران وہ جو ہے وہ کمایا کرتے تھے۔ وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر مراد راز صاحب نے اپنی وزارت کے اندر ای ٹرانسفر پالیسی بنائی، جس کے تحت ایک ایپ بنائی گئی جس کے تحت آپ کی 2.5 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہوئی ہے، 2.5 ارب روپے کی، اور اس میں تقریباً 60 to 70% جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ایکنالج کی گئیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی۔ اب کسی قسم کا کسی ٹیچر کو، کسی کلرک، کسی سپرنٹینڈنٹ، کسی سیکشن افسر، کسی ڈپٹی سیکرٹری کے پیچھے بھاگنے کی، سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آٹومیٹک جو ہے وہ اس کی رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو اس کی ڈیزائر ہوتی ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیگل کوڈل فارمیلٹیز کے اندر، وہ جو ہے وہ ایکنالج ہو جاتی ہے اور وہ فلفل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے 17 اضلاع میں 1000 آئی ٹی لیبارٹریز جو ہے وہ دسمبر 2020 تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور تقریباً جو ہے وہ آپ کے 1227 اسکول ہیں جو ایلیمنٹری سے سیکنڈری لیول پر جو ہے وہ جن کی اپ گریڈیشن ہوئی۔ 16 ارب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا، کم از کم 16 ارب روپیہ۔ 1227 اسکول ہیں جو مڈل تھے، جن کو ہائی بنانے کے لیے 16 ارب روپیہ، ایک ٹیڈی پیسہ لگائے بغیر، کسی ایم این اے ایم پی اے کی سفارش کو دیکھے سنے بغیر میرے حلقے میں جناب ایک سکول، مڈل سکول جو ہے وہ شکرال کے اندر اپ گریڈ ہوا اور وہ ہائی سکول بن گیا ہے۔ میری کوئی سفارش، میری کوئی جناب اس کے وزیر تعلیم کے پیچھے، سیکرٹری تعلیم کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑی اور آپ کی جناب وہ اپ گریڈ ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر مراد راز صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں اور سردار عثمان بزدار صاحب کا ایک زبردست کارنامہ ہے۔ 16 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے اور 1227 مڈل سکول وہ ہائی سکول بن گئے ہیں۔ یہ جناب ہماری کچھ میں نے آپ کے سامنے اچیومنٹس اور پرفارمنس جو ہے وہ ایجوکیشن کے شعبے میں رکھی۔ 2 پولیٹیکل ایشوز ہیں۔ ایک تو جناب ساری پاکستانی قوم کو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مبارکباد ہو، حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب مفضل اللہ علیہ دامت برکاتہ عالیہ، پیر طریقیت، رہبر شریعت، ان کی جمہوریت کے لیے، مساک جمہوریت کے لیے جو بھاگ دوڑ تھی اور جو اے پی سی تھی وہ ثمر آور ہو گئی، وہ جناب پھل آور ہو گئی، وہ جناب رزلٹ آور ہو گئی، اور ان کا بھائی ضیاء الرحمان صاحب ڈپٹی کمشنر کراچی جو ہے وہ تعینات ہو گئے۔ میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کی، 2 نمبری کی، اقربا پروری کے رستے، گر، سر، فن یہ نکال لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ گئے، ٹرائکا کی میٹنگ ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ادھر جناب زرداری صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بلاول زرداری صاحب بیٹھے ہیں، فوٹو چلی، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں جمہوریت کی بہتری کے لیے، مساک جمہوریت کی بہتری کے لیے، پارلیمانی سسٹم کی بہتری کے لیے پتہ نہیں کون سا چاند چڑھے گا۔ پتہ لگا جناب اس کا رزلٹ کیا آیا، ضیاء الرحمان صاحب جن کی آج تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پی ٹی سی ایل کے اندر عام سے گریڈ 15-16 کے ملازم تھے۔ 2007 کے اندر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے جو انہوں نے حکومت لی تھی، درانی صاحب نے ان کو
PMS پروونشل مینجمنٹ سروسز، اس گروپ کے اندر اللیگلی جناب ڈال دیا. پھر اس کے بعد میثاق جمہوریت کی چھتری تلے یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے، جس میں نون لیگ بھی ایک بنیادی رکن ہے، انہوں نے میثاق جمہوریت کے تحت جو ان کے سیاسی رشتہ داری قائم ہوئی تھی، انہیں خوشاب کے اندر اپنے دور کے اندر ڈی سی لگائی رکھا. اب انہیں سندھ کے اندر سندھ حکومت کی ریکوزیشن پہ پہلے وہاں سے منگوایا گیا اور پھر جناب انہیں ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا گیا. انسپائٹ آف دس، باوجود اس کے کہ 2013 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کسی قسم کے کسی دوسرے صوبے کے صوبائی کیڈر کے ملازم کو کسی اور صوبے میں جا کے جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جائے گا. یہ سندھ کے حوالے سے ہی ان کی ایک رولنگ تھی. اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے حضرت آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب، اور خصوصاً بلاول زرداری صاحب کے جو پچھلے کئی عرصے سے آن دا فلور آف دا ہاؤس اور پریس کانفرنس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن کی، جمہوریت کی، پارلیمانی سسٹم کی، ایتھکس کی، ویلیوز کی، روایات کی، حق کی، سچ کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو دیتے ہیں. آج جناب انہوں نے اپنی اس پوری تعلیمات ہمیں دیا کرتے تھے، اور تازہ بھی جو ہے وہ کل پرسوں بھی تقریر کر کے گئے، اور تقریر کر کے کورم کی نشاندہی اس طرح کی جیسے وہ گلی محلوں کے اندر چھچورے بچے جو ہے وہ گھنٹیاں بجا کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں نا کسی کی، بالکل اسی طرح تقریر ختم کی اور فوراً کورم کی نشاندہی کی، اور مراد سعید کی فل بدی تقریر سے بچنے کے لیے بھاگے. اور مراد سعید آج کل ان کے لیے چھیڑ بنے ہوئے ہیں. ان بلاول زرداری صاحب کے لیے عرض ہے کہ جناب آج ضیاء الرحمان صاحب آپ کے لیے کلنگ کا ٹکا بن کے جناب آپ کی پرفارمنس، آپ کی حق سچ باتیں، آپ کی ان ساری تعلیمات اور ان ساری اخلاقیات کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں کہ جن کے حوالے سے نیب کے اندر بھی جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے، لیکن آپ نے اپنی جناب سیاسی رشتہ داری نبھا لی اور آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میثاق جمہوریت رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا جو سسٹم تھا اس کی روایات ابھی بھی قائم رکھی. تو انتہائی شرمناک یہ تعیناتی ہے، لیکن پوری پاکستانی قوم کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جناب مولانا آصف زرداری صاحب کا اور جناب آپ کے بلاول زرداری صاحب کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا. ایک تو یہ آپ کے سامنے کلیئر رکھنے تھے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہر بھاگ دوڑ جو ہے وہ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست ہوتی ہے. یہ میں نے یہ ڈائلاگ ایجاد کیا، اصول کے نام پہ وصول کی سیاست. لوگ کہتے ہیں یار فیاض چوہان غلط کہتا تھا، آج آپ کے سامنے آ گیا کہ جناب کس طریقے سے یہ وصولیاں کرتے ہیں. تو انتہائی قابل مذمت ہے. آخری چیز اور آخری ایشو، کلبھوشن سنگھ یادیو کے اوپر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے بڑا تماشا کیا پچھلے 6 دنوں کے اندر، بہت تماشا کیا، چائے کی پیالی میں بہت طوفان کھڑا کیا. بڑا جناب رضا ربانی صاحب سے لے کے بلاول زرداری صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب سے لے کے نون لیگ کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، بڑا جناب انہوں نے اچھل کود کی. وہ کسی نے کہا کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. صورتحال یہ ہے کہ کلبھوشن سنگھ یادیو 2016 کے اندر پکڑا گیا. آج تک نون لیگ کے وہ قائد جن کو قائد کا درجہ دیا ہوا ہے، جو اس وقت تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل ہیں، انہوں نے آج تک کبھی کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام اپنے منہ سے لینے گوارا نہیں کیا. اسی 2016 کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر سشما سوراج صاحبہ جو ان کی وزیر خارجہ تھیں انڈیا کی، انہوں نے ایک جعلی مسلمان جو بنیادی طور پہ ہندو تھا اس کو مسلمان کے طور پہ پیش کر کے اس کو جیش محمد اور پتہ نہیں ISI کا ہینڈلر قرار دے کر، جو جھوٹا اور فیک تھا اور ہندو تھا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اس کے حوالے سے اپنی تقریر کے اندر پاکستان کو اتنا ڈی گریڈ کیا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. 2016 کی جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی
ہمارے پاس تازہ تازہ یہ کلبھوشن سنگھ یادیو موجود تھا جس نے اعتراف کیا کہ میں نیوی کا انڈین نیوی کا افسر ہوں، میں را کا ایجنٹ ہوں، میں نے خیبر سے لے کے کراچی تک، گوادر سے لے کے چترال تک کیا کیا میں نے جناب دہشت گردی کے واقعات کروائے، کس کس کو سپانسر کیا، کیسے کیسے سپانسر کیا. لیکن یقین جانے ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس جنرل اسمبلی کے اندر سشما سوراج سے جو ہے وہ مار کھا کے آ گیا. اس نے جھوٹ کے اوپر ہمیں پاکستان کو ڈیگریڈ کر دیا، لیکن ہمارا وزیر اعظم سچ کے اوپر بھی جو ہے وہ کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام لینا اس نے گوارا نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری صاحب آج کل بڑے جناب چہک چہک کے، لہک لہک کے، مہک مہک کے کلبھوشن سنگھ یادیو کا جناب تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ اس کو NRO دے دیا گیا. یہ وہی بلاول زرداری صاحب ہیں جن کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 1989 کے اندر وزیر اعظم تھی اور راجیو گاندھی وہ پاکستان کا دورہ کرنے آئے، جن کی عمریں تو 10-10 سال ہے نا، سیاست میں شاید وہ بھول جائیں، یا جن کی عمریں صحافت کے اندر 8 سال 10 سال ہے وہ شاید بھول جائیں. جو سینئر صحافی اور جو سینئر پولیٹیشین ہے وہ سب جانتے ہیں. اس وقت کشمیر ہاؤس کے بورڈ تھے میریٹ ہوٹل کے سامنے، انہوں نے اس روٹ کے اوپر جہاں سے راجیو گاندھی نے گزرنا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے وہ بورڈ اتروا دیے کہ کہیں راجیو گاندھی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا ناراض نہ ہو جائے. وہ بلاول زرداری آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ جناب انڈیا اور کلبھوشن سنگھ یادیو. اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، میثاق جمہوریت جس کو میں کہتا ہوں رادھا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم، میثاق جمہوریت کے 20 نکات میں سے ایک نکتہ، آج یہ بڑی امپورٹنٹ اور نئی چیز ہوگی لیکن یہ نئی ہے نہیں ہے، آج میں بے نقاب کروں گا تذکیر کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بھی اور میڈیا کے دوستوں کے لیے بھی، تجزیہ نگاروں کے لیے بھی اور اینکرز کے لیے بھی. میثاق جمہوریت جو غیر ملکی طاقتوں نے کروایا تھا، کس کے درمیان؟ نون لیگ نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زرداری صاحب، اسفند یار ولی صاحب، مولوی فضل الرحمان صاحب، الطاف حسین صاحب وہ گینڈا سوامی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب آپ کے محمود خان اچکزئی صاحب. یہ ساروں کو میثاق جمہوریت کے تحت جو اکٹھا کیا گیا، اس کے 20 نکات طے کیے گئے. اس میں ایک نکتہ کیا تھا؟ ایک نکتہ یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے، انڈیا سے مخاصمت نہیں کرنی. انڈیا جو مرضی کرے، پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے ان تمام جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے اس میثاق جمہوریت پہ، ان کی اگر حکومتیں آئیں گی اور اگر حکومتیں نہیں بھی ہوں گی، اپوزیشن میں بھی ہوں گے، انڈیا کے ساتھ اڈا اور پھڈا نہیں لگانا. انڈیا چاہے دہشت گردی کرے پاکستان میں، انڈین را چاہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لا لیسنس کریٹ کرے، انڈین را اور انڈین دہشت گرد چاہے پاکستان کے جرأت مند اور دلیر افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو شہید کرے، انڈیا چاہے پاکستان کے اندر مساجد کے اندر، گرجا گھروں کے اندر بم دھماکے کرے، انڈیا چاہے پاکستان کے اندر ہماری تنصیبات کے اوپر حملے کرے، انڈیا چاہے پاکستان کے اندر ہر قسم کی گنڈا گردی اور بدماشی کرے، لیکن انڈیا کا نام لینا ہے، نہ تذکرہ کرنا ہے، نہ دشمنی کرنی ہے، نہ مخاصمت کرنی ہے، نہ کسی نیشنل، ریجنل، انٹرنیشنل فورم کے اوپر انڈیا کو بلیم کرنا ہے. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تاحیات اور واحیات نااہل ہو کے باہر جو اس وقت لندن میں بیٹھے اپنی پلیٹیں ٹھیک کرنے لگے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب، انہوں نے جان کے اسی سگنیٹری ہونے کی حیثیت سے اور غیر ملکی ملک دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام آج تک نہیں لیا، اور جب تک وزیر اعظم رہے کسی نیشنل، ریجنل اور انٹرنیشنل فورم کے اوپر نہ انڈیا کو بلیم کیا، نہ کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام لیا. وہ آج کلبھوشن سنگھ یادیو کے نام پر جناب بڑی سیاست کر رہے ہیں وہ پارٹیاں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اور آخری بات اپنی ختم کرتے ہوئے، یہی نون لیگ کی حکومت تھی، یہی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن تھی، یہی میثاق جمہوریت کی چھتری طرح سارے رشتہ دار، یہ جو پھپھی زاد، تائی زاد سیاسی رشتہ دار بنے ہوئے تھے، انہوں نے پلاننگ کر کے مودی کو خوش کرنے کے لیے انڈین اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق، مودی کی دی ہوئی اسٹریٹجی کے مطابق، یہی نون لیگ کی حکومت اپنے
ان مساق جمہوریت کے رشتہ داروں کے مشورے سے کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس عالمی عدالت کے اندر لے کر گئے تھے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے گئے تھے۔ اب جب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئے تو پھر پاکستان پابند ہو گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کا، ڈیسیجنز کا، سبمیشنز کا، ان کی جناب ہر قسم کی پالیسی کا۔ اور اسی پالیسی کے تحت کل وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے بڑے احسن طریقے سے آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کی ساری کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے جو منافقت کے اوپر اور میکاولی کی سیاست کے اوپر مبنی، چانکیا کی سیاست کے اوپر مبنی، گوئبلز کی سیاست کے اوپر مبنی جو ان کا ڈرامہ تھا پچھلے 6 دن سے، وہ جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ جو تھوڑی بہتی رہ گئی ہوگی وہ آج انشاءاللہ ان کی جھاگ بیٹھ جائے گی کہ جناب ہم اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کے پابند ہیں، اور ان کے فیصلوں کی روشنی میں صرف کونسلرز کی رسائی دی گئی ہے، نہ کوئی این آر او، نہ کوئی رہائی، نہ کوئی فیسیلیٹیشن۔ لیکن یہ بھی جو دیا گیا ہے، یہ آپ جو کیس لے کر گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اس کے تحت، اور پلاننگ یہ تھی انڈیا کی کہ اگر عالمی عدالت کا فیصلہ پاکستان تسلیم نہیں کرے گا تو وہ بھاگا بھاگا سلامتی کونسل جائے گا اور وہاں جا کے پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی لگائے گا، اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں جو ایک بہت اچھے طریقے سے اپنا پورا کیس لڑتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے بالکل قریب آ چکے ہیں، دوبارہ پاکستان کے لیے جو مسائل کریٹ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت نے بڑے احسن طریقے سے وہ پورے کا پورا انڈیا کا پلان ناکام کر دیا۔ لیکن وہ ماحول بھی اگر بنا تو صرف اور صرف ان کے جو کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کیس لے کے گئے اس کی وجہ سے بنا۔ یہ کچھ ایشوز تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے، تو اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ فرمائیے کہ آپ نے آغاز کیا تعمیراتی شعبے سے، وزیر اعظم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا تھا۔ 2 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں، 20 لاکھ گھر تو بن جانے چاہیے جب تک، ایک گھر بھی جو ہے وہ کسی کو ابھی تک نہیں ملا۔ ہیلتھ اور پولیس ریفارمس کی بات کریں تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ آٹا چینی بحران جو ہے وہ آپ کی حکومت سے قابو نہیں پایا جا رہا۔ تو ریاست مدینہ میں اس وقت فاقہ کشی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو کیا یہ باتیں اور تقاریر سے ہی گزارا کریں گے آپ؟ ایک چیز تو اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی قیادت میں اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایسے اصلاحات ہوئی ہیں کہ جو آج تک پنجاب کے اندر نہ سنی گئی نہ دیکھی گئی۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا 50 لاکھ خاندان کو 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے۔ اس سے بڑی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کون سی ہو سکتی ہے کہ پنجاب کے اندر 10 نئے ہسپتال ان کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے بڑی کون سی ہو سکتی ہے کہ 1992 کے بعد لاہور کے اندر ایک ہسپتال سرکاری نہیں بنا، 3 ہسپتال جو ہے نا تقریباً وہ صرف لاہور کے اندر جو ہے ان کی بنیاد شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ تو بات پہلی آپ نہ کریں۔ دوسری جو آپ نے کہی کہ 50 لاکھ گھر 2 سال گزر گئے، آپ ماشاءاللہ سارے پریکٹیکل لوگ ہیں، آپ کا میچ ہے یہ 50 اووروں کا۔ آپ 98% میچز کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ پہلے 20 اوور، ابھی تو 20 اوور ہوئے ہیں، 30 اوور رہتے ہیں، پہلے 20 اوور میں ابھی آپ کا جناب اکثر ہوتا ہے کہ 15% بھی آپ کا سکور اچیو نہیں ہوتا، لیکن آخری 30 اووروں میں جناب آپ وہ سارا اچیو کر لیتے ہیں۔ تو آپ بے غم رہے انشاءاللہ 30 اوور بقایا ہے۔ جی عمران صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل تک تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نیب پر الزام لگاتی رہی پولیٹیکل انجینئرنگ کا، اب آپ کے ساتھی کاف لیگ نے بھی کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے نیب کی طرف سے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کون رہا ہے اور خاص طور پر کاف لیگ کے خلاف؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چودھری برادران میرے لیے قابل احترام ہے، میرے بزرگ ہیں، ان سے میرا بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے، خصوصاً چودھری پرویز لائی صاحب سے۔ تو یہ ان کا اور نیب کے درمیان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، نہ میں کاف لیگ کا ترجمان ہوں نہ میں نیب کا ترجمان ہوں۔ تو سنیں میری بات، باقی نیب کی پروسیکیوشن کے حوالے سے، نیب کا جو سٹائل آف ورک ہے اس کے حوالے سے ہماری اپریہنشنز بھی ہیں، پبلک کی بھی ہیں، میڈیا کی بھی ہیں، اور حقیقتاً کچھ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ چوروں کو صحیح سزا نہیں مل رہی، ڈاکوؤں کو سزا نہیں مل رہی، کیس اینڈ رزلٹ تک نہیں پہنچ رہے، کوئی جناب نشان عبرت پراپر طریقے سے چیزیں نہیں بن رہی۔ تو اس کے اندر چینجز کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ
کرتے ہیں اس کو بتا سیاسی جو صورتحال ہے اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے کافی متفرق تھے. انہوں نے بلاول زرداری سے بات کی, آصف زرداری سے ملاقات کی تھی. اس کے بعد انہوں نے خواہش کی کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے. شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا, بلاول کی بھی تھی, وہ 3 دن لاہور رہے پھر واپس چلے گئے, لیکن شہباز شریف صاحب نہ ملے. اب جو ایک جملہ جو ہے کافی زبان زد عام ہے جس میں حاجی صادق نے بڑی ڈیٹیل بتائی ہے کہ انتظار کریں. وہ کس بات کا انتظار ہے شہباز شریف صاحب کو کہ وہ کھل کر مل نہیں رہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک چائے کی پیالی میں طوفان یہ کھڑا کیا, وہ میرا بھائی ہے حسن مرتضیٰ جناب, وہ ملاقات کر کے آئے حمزہ شہباز صاحب سے اور خبر چلا دی گئی جناب کہ پنجاب کے اندر دونوں مل کے حکومت بنائیں گے. میں نے اس پہ بڑا ایک دلچسپ افسا کیا تھا. وہ بیچارے گاؤں کے اندر 2 غریب لوگ تھے, ان کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں, آپس میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا یار تو منو چوئی صاحب کیا کرتے, میں تینوں رائے صاحب کیا کرائیں گا, چل اس بارے دونوں آپس عزت کر لیا کریں گے. تو بالکل مثال اس وقت یہی ہے. 50 ایم پی اے پنجاب کے اندر نون لیگ کا ان سے متنفر ہے. 10 میں سے 2 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جناب کانوں کو ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں, بلاول زرداری صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی کرپشنیں دیکھ کے, 2 نمبریاں اور ٹیٹیاں دیکھ کے. تو بھائی کہاں سے, وہ اکثر میں کہتا ہوں جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلہ, وہ کدھر سے لے کے آؤ گے؟ بس یہ وہی ہے تم کی رائے صاحب آپ میں تو کی چوئی صاحب آکسا ہے نا بس. جی اعظم صاحب اس کے بعد آپ چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت مخالف تحریک کے لیے بلاول بھٹو صاحب بڑے سرگرم نظر آ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عید کے بعد شاید پنجاب سے ہم اپنی ایک ممکنہ تحریک کا آغاز کریں گے جہاں پر حکومت کے لیے جو ہے نا مشکل ٹائم وہ لانا چاہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جو حکومت مخالف تحریک ہے وہ کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے ان حالات میں جب کورونا وبا بھی ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی جو تھوڑی سی بیک فٹ میں نظر آ رہی ہے؟ 10 سال کیا کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال, ٹھیک ہے جی. 2 سال سے ہم کیا سن رہے ہیں, یہ بجٹ کے بعد, یہ چھوٹی عید کے بعد, یہ بڑی عید کے بعد, یہ محرم کے بعد, یہ 12 ربیع الاول کے بعد, ٹھیک ہے جی, یہ ذی الحج کے بعد تحریک شروع ہوگی. اور بھائی تحریک چلانی ہے, پانی سے پکوڑے نہیں تلنے. میں نے تو ان کو آفر کیا بلاول زرداری صاحب کو. بلاول زرداری صاحب یہاں آئے تھے, 3 دن بیٹھے رہے. وہ شہباز شریف صاحب نے ان کو ٹھینگنا دکھا دیا. کیوں؟ شہباز شریف صاحب بھول سکتے ہیں اور آل شریف کہ جب پچھلے 5 سال تھے آل شریف کے خلاف کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے, جڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے والا ماحول بنا ہوا تھا. تو یہ اس طرح ہاتھ کر کے دونوں باپ بیٹا جناب دور سے تماشا دیکھ رہے تھے, آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب. اب جب ان کی سارا کچھ رڑ گیا, ویلے ہو گئے, ناکام نامراد, سب کچھ فارغ آل شریف کا, تو اب وہ ان کی باری آئی. ان کے فیصلے آنے لگے ہیں, نیب کے بھی, عدالتوں کے بھی, ان کی کرپشن کے, ان کے ابا جی کے, پھپھی جی کے, منہ بھولے چچا کے اور ان کے. اب یہ بھاگے بھاگے آئے تھے شہباز شریف صاحب کا کندھا استعمال کرنے. شہباز شریف صاحب کچھ زیادہ ہی سیانے نے. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے 3 دن جناب ٹھینگنا دکھایا, نہ ملاقات کی. تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مزداق بلاول زرداری صاحب ناکام اور نامراد یہاں سے گئے. جاتے جاتے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ اور نیب پہ اپنا غصہ نکال گئے. جناب کوئی حاصل وصول نہیں ہے, نہ کوئی تحریک چلنی ہے. اگلے 3 سال 1 مہینہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں وفاق اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں معاملات چلے. آپ اس کے بعد پانی کیا ہے یار, پانی کیا ہے. دیکھیں نیب کے حوالے سے میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ نیب کی کارکردگی سے تو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں, عوام بھی, کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو جن کے خلاف جی آئی ٹیز بنی ہیں, جن کے خلاف کیسز بنے ہیں, جن کے خلاف چیزیں کلیئر ہیں, وہ منظور پاپڑ والا, وہ نثار گل, وہ مسرور احمد, ٹھیک ہے جی, وہ ٹیٹیاں, ٹھیک ہے نا جی, جن کے نکلنے پہ ان کی سیٹیاں بجتی ہیں, یہ ان کا کوئی رزلٹ اینڈ ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہمارے اپریہنشن تو ہے. جی محسن آپ اس کے بعد. اچھا چوہان صاحب, آپ چونکہ عالمی شباب میں جمعیت کے ناظم بھی رہے ہیں, تو آپ نے لٹریچر پڑھا ہوگا, یہ نسیم حجازی وغیرہ کے ناول بھی پڑھے ہوں گے. سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان میں جذبہ حریت بیدار کرنے کے لیے وہ انہیں نسیم حجازی کے ناول بھجوائیں گے تاکہ وہ تقریریں نہ کریں, کشمیر کے لیے عملی اقدامات کریں. تو آپ بھی سراج الحق صاحب کو کچھ بھجوائیں گے. اور دوسرا یہ بتا دیں گا جب چودھری برادران کی ٹی ٹیز کی
बात आती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, तो आप उन्हें काबिल एहतराम बना देते। उनकी जानिब पे टोकों का रुख इसी तरह करें जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब करते हैं। नैब ने कह दिया इनकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो साबित हो रही है। आज खुल के बोल ही दें जरा। सिराजुल हक साहब मेरे भाई हैं, वो नाज़िम आला होते थे जमीयत के, मैं उस वक्त नाज़िम डिवीज़न था, ठीक है ना जी। मैं उन्हें सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान की आइडेंटिटी के हवाले से, पाकिस्तान की पहचान के हवाले से, पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से जो किरदार है ना, वो बिल्कुल वही है कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहाँ रिज़्क़ का नाम है आबोदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की ज़िंदगी ज़ाहदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो जनाब वो शाही सिर्फ कायद है, उसने जो किरदार अदा किया है पहले ट्वीट से लेकर हलफ उठाने के बाद वज़ीर आज़म का, आज तक वो कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, सियासी हवाले से, सहाफ़ती हवाले से और हर हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई फ़र्द भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पे कश्मीर के इशू के हवाले से उंगली नहीं उठा सकता। आखिरी सवाल जनाब, आखिरी सवाल जी खातून बहरहाल इस कहानी पुरानी हो गई है। और एक चीज़ बस क्लियर कर दूं कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव इंतहाई मजबूत और इंतहाई अहम हैसियत रखते हुए अपने सारे मामला चला रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों। जी ख्वाहिश साहब। आपने कन्वर्शन से इजाजत का मामला तमाम तर साबका हुकूमत ने मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी के ऊपर रखा। इस वक्त पिछले 2-2.5 साल से हिंदुस्तान मुसलसल LOC पर खिलाफ वर्जी कर रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन फाइल चल रही है। कन्वर्शन हमने पकड़ लिया, वो यहाँ पर आ गया, लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है कि हम एक तरफ गोलियां खा रहे हैं, दूसरी तरफ करतारपुर बॉर्डर खोल रहे हैं, और अब अभी हमने वाघा बॉर्डर के हवाले से भी कर दिए। तो आज 5 अगस्त आ रही है, 1 पूरा साल हो जाएगा। इस साल में वो कश्मीर खा गए, अब करतारपुर पर भी आ रही है, क्या पॉलिसी है क्या हमारी? देखिए हमारी पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है कि उधर मोदी का इंडिया है जिसका इमेज क्या है, मुसलमानों को कत्ल गारतगरी का शिकार करना, दिल्ली के फसादात करवाना, LOC पे गुंडागर्दी करना, अपनी ही हिंदू दिल्लत कौम जो है ना उसके ऊपर जुल्म और जबर करना, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जुल्म और जबर करना, फस्तायत, यजीदियत और हिटलर का जनाब सेकंड पार्ट, वो एक पूरा माहौल और पूरा मजाज एक तो वो है। फिर एंड में आके चीन से छितर और लितर खाना, और फिर वो छितर और लितर जो चीन से खाए हैं महीना डेढ़ पहले, वो आपके सामने है कि अभी तक उनका इंडियन रॉ का जो स्पॉन्सर्ड मीडिया है वो चा सारा दिन लगा होता है चाइना के खिलाफ, उनकी देखने वाली हालत है। एंड रिजल्ट उनका ये। दूसरी तरफ पाकिस्तान, इमरान खान साहब का पाकिस्तान, जहां पे ना किसी की मंदिर की तामीर के ऊपर, ना किसी के गिरजे की तामीर के ऊपर, ना किसी के गुरुद्वारे की तामीर के ऊपर कोई कदखल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और करतारपुर के हवाले से एक सिख बरादरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एफिलिएशन, उनकी मजहबी जो एक अफेक्शन है अपने मज़हब से, उसके लिए फैसिलिटेशन जो दी है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। ये है इमरान खान साहब का पाकिस्तान। तो बाकी जहां पर वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन रॉ, इंडियन फौज गड़बड़ करती है, तो फिर 27 फरवरी की सूरत में आपको नजर आता है कि उनकी बॉलीवुड बनाती है तारे ज़मीं पर, तो हम बनाते हैं त्यारे ज़मीं पर। ठीक है ना जी फिल्म। तो आप बेगम रहें, जब वो गले का ढोल कोई बांधेंगे या बांधते हैं तो उसको बजाएंगे इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से, पाकिस्तान की फौज भी और पाकिस्तान की आवाम भी, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ और मोदी का इंडिया अगर करेगा। लेकिन जहां तक अपना एक फेस है, तो फेस हमारा पाकिस्तान का बड़ा नीट एंड क्लीन है कि जो इंडिया से कम बेहतर है। ठीक है जी, बहुत